اسلام کے ارکان جو ہیں یہ 5 ہیں، جس کو بندہ دل و جان سے مانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور ایسے شخص کو کامل مسلمان کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے شہادتین، 2 شہادتوں کو بیان کرنا۔ ایک تو ہے اللہ وحدہ لا شریک، اس کی گواہی دینا۔ دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس چیز کی گواہی دینا۔ دوسرا ہے نماز قائم کرنا۔ تیسرا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور 5واں بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اب ان ارکان میں سے جو حج ہے، حج کے اندر جتنے بھی مناسک ہیں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اگر حج کا بندہ غور سے مطالعہ کرے تو یہ سفر آخرت کی پریکٹس ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے الفاظ کی طرف غور کریں۔ کس کی پریکٹس ہے؟ سفر آخرت کی یہ پریکٹس ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ آخرت کا مسافر ہے، ہر بندے نے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہم مسافر نہ ہوں، ہمارا لمحہ بلمحہ حالت سفر کے اندر ہے۔ دنیا ہماری منزل ہے، ابھی کئی منزلیں آگے پڑی ہوئی ہیں، سفر چل رہا ہے، اور اسی سفر کے اندر انسان کئی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا جو حج ہے یہ بھی ہم پر بڑا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، کہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ کا حج کیا جائے گا۔ اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جو حالات پیدا ہونے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی آگاہی فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا، اور اس حج کے اندر حضور نے فرمایا کم از کم 6 لاکھ بندہ ضرور ہوگا۔ کتنا؟ اگر بندوں کی تعداد کسی وقت کے اندر 6 لاکھ سے کم بھی ہو جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس تعداد کو فرشتوں کے ذریعے پورا فرما دے گا۔ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ شامل ہو کر بیت اللہ کا حج کریں گے۔ اور اگر غور کریں بیت اللہ شریف آپ پاکستان کے اندر موجود ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، اللہ نے کیسا ایک کنیکشن جوڑ دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رخ اور سمت ہماری کہاں ہوتی ہے؟ یعنی لمحہ بلمحہ ہمیں بیت اللہ کی یاد ستاتی ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنا رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے
بیت اللہ شریف کے ساتھ بندوں کو کیسا وابستہ فرما دیا ہے۔ اب بیت اللہ شریف جو ہے یہ اپنے پاس آنے والوں کو جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، بڑی ایمان افروز روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بیت اللہ شریف دلہن کی طرح آراستہ پیراستہ ہو کر اس کو میدان حشر کے اندر لایا جائے گا، اس کو تیار کر کے لایا جائے گا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا سجاوٹ کرنا یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ بیت اللہ شریف کو اس طرح بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہوگا کہ اس کو آراستہ پیراستہ کر کے سجاوٹ کے ساتھ اس کو حشر کے میدان میں لایا جائے، کیونکہ جو چیز سجاوٹ کر کے لائی جاتی ہے اس کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کو لایا جائے گا، جس نے بیت اللہ کے حج اور طواف کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ اب قیامت تک کتنے لوگ جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا ہوگا، بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا، کس کس ملک کا باشندہ، اس کی بولی کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، بیت اللہ شریف جو ہے اس کی شفاعت بھی کرے گا اور اپنے ساتھ جنت کے اندر بھی لے کر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا ہوگا، اس کا طواف کیا ہوگا یا اس کے غلاف شریف کو ہاتھ لگایا ہوگا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جس وقت میدان معاشر کے اندر لایا جائے گا تو اس وقت ندا کی جائے گی کہ اس کا اسی طرح طواف کرو جس طرح تم طواف دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ میدان حشر کے اندر بھی بیت اللہ کا طواف ہوگا، فرمایا جائے گا اس کو اسی طرح چھو جس طرح تم دنیا کے اندر اس کو چھوا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت تمام حجاج اس کا طواف کریں گے، اس کو چھوئیں گے تو ایک جم غفیر کی صورت بن جائے گی۔ اس حالت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو جنت کے اندر داخلے کا حکم فرمائے گا، اور جتنے بھی اس کے طواف کرنے والے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ داخل جنت ہوں گے۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے یہ برکت ہی برکت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی جلوہ گری رکھی ہوئی ہے۔ سفر حج جو ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے یہ سفر آخرت کی کئی منازل کو بیان کرتا ہے، سفر آخرت کی کئی منازل کو یہ بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان روزہ رکھتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے، روزے کے لیے اس کو اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت نہیں کرنی پڑتی، سارا دن گھر میں ہی ہو روزے کی حالت میں، نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھ کے پھر گھر والوں کے پاس، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی اپنے اہل و عیال کی جدائی۔ لیکن حج کے اندر ایک ایسا سلسلہ اللہ نے رکھا کہ جس طرح بندہ میدان جہاد کے لیے جہاد کا سفر کرتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک جہاد کی پریکٹس بھی ہے کہ بندہ جس وقت حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہاں ہوتا کیا ہے، آخری ملاقات کا نظارہ نظر آتا ہے۔ جس طرح بندے کو تیار کر کے وہی بندہ جو دنیا سے چل بسے اس کو اس کے اہل و عیال اس کی چارپائی کو کندھا دیتے ہیں کہ آج ہمارا کیا ہے،
آخری ملاقات ہے، آخری دیدار ہے۔ اسی طرح جو بندہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو الوداعی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بیت اللہ کے حج کی طرح روانہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر ملاقات ہوگی۔ تو یہ جو سفر حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑا یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہے اپنے اہل و عیال کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال پر اپنے رب کے حکم کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے رب کو کیا کر رہا ہے، ترجیح دے رہا ہے۔ اسی طرح اس نے 2 سفید چادریں پہننی ہیں، 2 سفید، جس طرح بندہ دنیا سے جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اس کو وہی سفید لباس کفن کی صورت میں پہنایا جاتا ہے، چاہے مرنے والا کیا ہو، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اللہ نے سارے فرق مٹا دیے، جس طرح مرنے والے کے لیے سارے فرق مٹ گئے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہی سفید چادریں پہن رہا ہے، اسی طرح جو بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہے اللہ نے وہاں بھی سارے فرق مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے کہ وہاں بھی پہننے والا جو مرد ہے وہ کتنی چادریں پہن کر جا رہا ہے، 2 چادریں پہن کر جا رہا ہے، اور لمحہ بلمحہ عشق کی جلوہ گری اس سے ہو رہی ہے۔ کس کی جلوہ گری؟ بندہ کہتا نہیں یا عاشق نظر نہیں آتے، اگر عاشق دیکھنے ہیں تو حاجیوں کی صورت میں دیکھیں۔ اب یہاں پر حاجی نے اپنی ساری خواہشات قربان کر دی، گھر کے اندر بڑے بڑے قیمتی لباس بھی ہیں، دل بھی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا آج یار بڑا بہترین جو ہے سلا ہوا سوٹ ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہاں کوئی اس کو تحفہ بھی دے بڑے سے بڑا کہ یا آپ یہ پہن کر جاؤ، وہ کہتا ہے یار میں یہ نہیں پہن سکتا، میں نے کیا پہننا ہے، 2 چادریں پہننی ہیں، اور 2 چادریں پہن کر بڑا خوش ہو رہا ہے، 2 چادریں پہن کر۔ اب عام حالات کے اندر بندہ چادریں پہنے تو آزمائش بن جاتی ہے کہ یار میں باہر اس حالت میں نکل نہیں سکتا، لیکن حج کے موسم کے اندر 2 چادریں پہنتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ وردی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ وردی پہن کر جس وقت نکلتا ہے تو یہ 2 چادریں پہننا یہ بھی آخرت کے سفر کی یاد دلا رہی ہے کہ بندہ مومن ایک وقت آنا ہے کہ تو نے جس طرح آخرت کے سفر کے لیے چند چادروں کا لباس پہن کر جانا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر تو سفر حج کے لیے جا رہا ہے۔ اب سفر حج کے اندر بیت اللہ کا کیا کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہاں پر جو بیت اللہ کا خدا ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سفر حج کے ایک ایک مناسک کی طرف بندہ غور کرے تو انسان کے لیے اس حج کے اندر اتنے جلوے موجود ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے اس کے آگے عاجز آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ 2 سفید چادریں پہن کر اپنی چاہت کو، اپنی خوشی کو اپنے رب کی خوشی پر قربان کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قربان کر رہا ہے۔ پھر حج کے اندر کئی راستوں کا سفر ہوتا ہے، اور حج کے اندر کئی چیزیں انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور یہ سفر حج جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے دیگر امتوں کے اندر رہبانیت تھی، لوگ الگ تھلگ ہو کر جنگلوں کا سفر کرتے، جنگلوں کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے، مجاہدہ کرتے، ریاضت کرتے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یہ شان عطا فرمائی کہ حج کے موسم کے اندر چند دنوں کے لیے بیت اللہ کا سفر کر لیں، اللہ تعالیٰ ترک دنیا کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرما دیتا ہے؟ کہ ترک دنیا کا اس کو کیا ملا ہے؟ اجر و ثواب ملا ہے۔ تو بیت اللہ کے حج کی طرف جا رہا ہے، اور اس راستے کے اندر انسان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ نیکی کی طرف چل رہا ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نیکی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو حاجی کا ایک ایک قدم جو ہے وہ نیکیوں والا قدم ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ کیا دے رہا ہے؟ نیکی دے رہا ہے، اور گناہ بھی مٹا رہا ہے، اور درجہ بھی بلند فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ درجہ بھی بلند فرما رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے، مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک مکہ واپس آئے۔ جس طرح لوگ پاکستان سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکہ پہنچ گئے تو بعض وہاں پر سواریاں استعمال کی جاتی ہیں، بسوں پر لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ سواری پر سفر نہ کرے، پیدل ہی کا جائے، عرفات میں پیدل جا رہا ہے، مینا بھی جا رہا ہے پیدل، مزدلفہ کے اندر بھی جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک مکہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ کتنی؟ 700 نیکیاں، اور وہ نیکیاں پاکستان کی نہیں، وہ نیکیاں حرم شریف کی، اور حرم شریف کی ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اگر اس کو ضرب دیں تو یہ بن جاتی ہیں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ کتنی؟ یہ ایک قدم کی مثال ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنے وہ قدم چلا ہوگا۔ یہاں تو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاتا ہے، لوگ گن گن کر دیتے ہیں، میرا رب جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ میرے رب کے کمالات اور اس کی رحمت کا جو جلوہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو گن گن کر نہیں دیتا، اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جا رہا ہے اس کے ایک ایک قدم کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور میں ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، جو بیت اللہ کے حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا، راستے میں موت آ گئی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک ہر سال اس کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر سال، یعنی قیامت تک اگر جتنے بھی سال آئیں گے اتنے سال کے حج جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ کون؟ جو بیت اللہ کی طرف حج کی نیت اور ارادے سے گیا ہے۔ اور جو بندہ بیت اللہ کا حج خود کر کے آ رہا ہے، اللہ رب العزت کے لیے اس کی رحمت کی معاملات کیا ہوں گے؟ جس نے بھی حج کیا بھی نہیں، وہ راستے کے اندر ہی فوت ہو گیا، لیکن اس کی نیت پختہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق و سعادت عطا فرمائے تو میں بیت اللہ کا کیا کروں گا؟ حج کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ہر سال بیت اللہ کے حج کی اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو یہ شان ہے بیت اللہ کے حج کی۔ اور اس سفر حج کے اندر میقات سے
میقات پر پہنچ کر کیا کیا جاتا ہے؟ احرام کی چادریں باندھی جاتی ہیں. میقات سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے, لوگ گھروں سے ڈال جاتے ہیں, احرام کی 2 چادریں پہن لیتے ہیں, لیکن میقات سے بغیر احرام باندھے آگے سے گزرنا جائز ہے. اب میقات تک بندہ جب پہنچتا ہے, میقات سے اس کے سفر حج کا آغاز نہیں ہوتا, بلکہ سفر حج کا آغاز گھر سے شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی نیت جو ہو گئی ہے, اس نے نیت جو کر لی کہ انشاءاللہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نیت کی برکت سے اس کا جو سفر ہے, جو ہی وہ گھر سے قدم رکھتا ہے باہر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی جو نیکیاں ہیں وہ عطا فرماتا ہے. اب جس وقت بندہ بیت اللہ کی حج کی طرف جا رہا ہے اور بیت اللہ کا جو طواف کر رہا ہے, پھیرے اور چکر لگا رہا ہے, صفا مروہ کے چکر لگا رہا ہے, یہاں پر عشق کی جلوہ گری ہے. جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی کو حاجت ہو تو لوگ بادشاہوں کے محلات کے چکر لگاتے ہیں, کوئی درخواست پیش کرنی ہو بار بار آتے ہیں, یار میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے, جا کر ملتا ہوں. تو بعض دفعہ اگر ملاقات نہ ہو, ہاں جی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, تو بندہ باہر رکتا ہے اور چکر لگاتا رہتا ہے, کبھی کہاں بیٹھتا ہے کبھی. تو بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی محبت اور عشق کی جلوہ گری رکھی کہ بندہ جو ہے حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتا ہے اور اختتام کس پر کر رہا ہے؟ گویا کہ جو طائف ہے, جو طواف کرنے والا ہے, وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ وہ اللہ جو مکان سے پاک ہے, وہ اللہ جو جسم سے پاک ہے, میں اس کی بارگاہ کے اندر آ چکا ہوں, آ کر یہاں پر چکر لگا رہا ہوں, اپنی مختلف حاجتوں کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ چکر لگا رہا ہوں, اپنے رب کو منا رہا ہوں. صفا مروہ پر جاتا ہے, وہاں بھی کیا کرتا ہے؟ چکر لگاتا ہے کہ میرا رب جو ہے میری دلی مرادوں کو پورا فرما دے. تو یہ یقیناً کئی لوگ جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر میں نے دعا مانگی اور ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو شرف قبول عطا فرما دیتا ہے. ایسی وہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے, اور وہاں پر جا کر انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی. جو بندہ اگر قلب کے ساتھ کرتا ہے اور اگر مستغرق ہو کر بیت اللہ کے طواف کو کرتا ہے, ایسی اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے کہ اسی کی سیدھ کے اندر اللہ کا عرش ہے. بیت اللہ کی سیدھ کے اندر ہی اللہ کا, تو اللہ کے عرش کی جو انوار و تجلیات ہیں وہ کس پر پڑتی ہیں؟ بیت اللہ پر پڑتی ہیں. اور بیت اللہ کے واسطے سے جو طواف کرنے والے ہیں ان کے قلب پر جو ہے اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے, اور طواف کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ مجھے کیا کیا مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نوازشات ہو رہی ہیں, اور وہ جو ہے دیوانہ وار جو ہے بیت اللہ کے کیا کر رہا ہے؟ چکر کاٹ رہا ہے. اور یہ حج جو ہے یہ سارے کا سارا عشق کا نام ہے, عشق کی جلوہ گری ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو افعال کروائے وہ بھی عاشقوں سے کروائے. کس سے کروائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے زبردست اللہ کے عاشق تھے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا دوسری بات ہی نہیں. دوسری, حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم فرمایا گیا, دوسری بات ہے جو کرنے والے ہیں وہ بھی عاشق ہیں. جو کام انہوں نے کیے ہیں, اب دنیا کے اندر قیامت تک جو کرے گا ان لوگوں کے عمل سے عشق کی خوشبو آئے گی. کس کی خوشبو آئے گی؟ آج بھی دیکھ رہے ہیں بیت اللہ شریف جہاں پر بنا ہوا ہے, اگر بیت اللہ شریف کو آپ دیکھیں عشق کی جلوہ گری ہے. اس وقت وہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آج اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر مکان تعمیر کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پہلے آبادی ہو جائے. کسی جگہ بندے نے پلاٹ خریدا ہو
اگر وہ بالکل جنگل بیابان ہے تو بندہ صبر کرتا ہے کہ یار یہاں پر کچھ گھر بن جائیں، آبادی جب شروع ہو جائے گی تو میں بھی اپنا گھر. لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے نظام جو ہیں اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. جہاں پر آج بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، یہاں پر حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جا کر بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑاؤ. کس کو چھوڑاؤ؟ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو صاحب اولاد بھی ہیں، کئی سال کے بعد اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرمائے تو وہ کتنا محبوب بچہ ہوتا ہے، جس کو بندے نے اللہ کو منا کر لیا ہو. ایک لمحے کے لیے وہ بچہ بکھر جائے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے. کئی سال کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حکم کیا ہوا؟ حکم ہوا اس بچے کو بما اس کی والدہ کے وہاں پر چھوڑاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں، یا اللہ پہلے تو مانگتا رہا، اب ملا ہی ہے تو یا اللہ مجھ سے دور کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آل ابراہیم کا تذکرہ نماز کے اندر ہوتا ہے. روزانہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہت پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ جاری فرما دیا. تو فرمایا جا کر اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو وہاں پر چھوڑا. اور جس وقت وہاں پر چھوڑنے لگے، کچھ ساز و سامان بھی حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیا. اور بیوی کتنی صالحہ تھی، یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کام آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو سیدہ ہاجرہ کہنے لگیں آپ جائیں، اب ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے کافی ہے. ہمارا رب جو ہے ہمیں سنبھالنے کے لیے. تو یہی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا، یہ بات لکھی کہ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ اگر تیرے اہل و عیال دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کے دوست ہیں یا اللہ کے دشمن ہیں. اگر تیرے اہل و عیال اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ کے دشمنوں کو پال رہا ہے، اتنی ان کے لیے کوششیں کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک دوڑے لگاتا ہے. اگر تو وہ دشمن ہے تو دشمنوں کو پال رہا ہے. اگر تو وہ اللہ کے دوست ہیں، دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، پھر تمہیں فکر لینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں فرماتا. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال جناب اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے دوست تھے، اور اللہ نے ان کو ضائع ہونے قیامت تک کے لیے سیدہ ہاجرہ کا نام بھی زندہ ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ. اللہ نے فرمایا آج بھی وہاں پر صفا مروہ پہاڑیوں کے درمیان جتنے لوگ وہاں پر دوڑے لگاتے ہیں، یہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے آسرے پر، اللہ کے سہارے پر چھوڑ آئے. اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ضائع، اور یہی آزمائش ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر کس طرح میرا سسٹم چلے گا. لیکن اگر یقین کامل ہو، توکل ہو اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالی جنگل کو بھی منگل بنا دیتا ہے. آج بھی دیکھ لیں وہی بیت اللہ جو پہلے جنگل تھا، آج پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کی محبت کو ایسے کوٹ کوٹ کر ڈال دیا ہے کہ آج بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ روتے ہیں.
کوئی تہجد کے وقت اٹھتا ہے یا اللہ ایک دفعہ اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ بیت اللہ کی زیارت عطا فرما دے، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش پیدا فرما دی، ایسا بیت اللہ کے لیے لوگوں کے دلوں کو مسخر فرما دیا کہ پہلے وہ جنگل تھا، اب کیا بن چکا ہے؟ اب منگل بن چکا ہے۔ اور ایسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت اللہ شریف کے اندر توحید کا بیج بویا کہ آج بھی وہاں پر توحید کی اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں آج بھی توحید کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کا جو حج ہے یہ اول سے لے کر آخر تک عشق کی پریکٹس ہے، عشق کی مشق ہے کہ جو عاشق بننا چاہتا ہے وہ بیت اللہ کے حج کو دیکھے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے 2 چادریں پہن لو، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں چادریں پہننے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے کرنا ہے، اور دیوانہ وار یہاں پر 7 چکر لگانے ہیں۔ تو یہاں پر عقل کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 نفل پڑے جا رہے ہیں، زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے، پھر صفا مروہ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، وہاں پر سعی کے لیے جاتا ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ عقل کی باتیں کرتے ہیں، میری عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، یہ بات عقل نہیں سمجھ رہی، تو عقل حج کے اندر جا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو مناسک ادا کرتا ہے عقل کہتی ہے میری بات نہ ماننا، کہ اگر وہاں پر عقل کی بات مانی تو بندہ گیا، وہاں پر لمحہ لمحہ عقل کی نفی ہو رہی ہے۔ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ عقل کی نفی ہو رہی ہے، اور بندہ اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہت پر قربان کر رہا ہے، اللہ کی چاہت پر قربان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح میدان عرفہ کے اندر جا رہا ہے، مزدلفہ کے اندر جا رہا ہے، مینا کے اندر جا رہا ہے۔ مینا کے اندر کیا ہے؟ وہ سامنے پلر لگے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ یہ شیطان ہے، چھوٹا بڑا درمیانہ، ان کو کنکریاں مارو، اور یقین کریں ایسا لوگ انداز سے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، یعنی وہ دور سے بھاگتے ہیں، اور بھاگ کر جتنی تیزی سے آگے آ کر وہ جمپ لگاتے ہیں، جمپ لگا کر اس کو کیا مارتے ہیں؟ اب کنکری ماری تو کس نے تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شیطان نظر آیا تھا تو نے اس کو کنکری ماری، دفع ہو جا، کہ یہاں پر کس کا حکم چلے گا؟ میرے اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ مینا کے اندر حاجی کے لیے کنکری مارنے کو واجب قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ اب آپ مجھے بتائیں، بندہ وہاں پر کہ عقل یہ کہتی ہے شیطان تو نظر، یہ تو پلر ہیں، اس کو اب شیطان کہتے ہیں، لیکن وہاں پر عقل کیا ہے؟ قربان ہے۔ عقل کو ہم نے وہاں پر عاجز کر دیا۔ اگر عقل کو چلائے گا تو انسان پھر تباہی کی طرف جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اب روزہ ہے، روزہ بھی پریکٹس ہے اس چیز کی کہ انسان جو ہے گھر میں بیٹھا ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، گھر میں ہر شے بھی پڑی ہوئی ہے، عقل تو کہتی ہے اپنے آپ کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے، اتنی تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی پی لے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہاں بھی روزے دار کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل کو قربان کرتا ہے، نہیں، میرے رب نے فرمایا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو لے کر جانا ہے۔ اسی حالت کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ شریعت اسلامیہ کے کئی احکام جو ہے ہمیں تیار کرنے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے ہیں۔ روزہ بھی ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، اور بیت اللہ کا حج بھی کیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ ہے
کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بغیر نظام پیچھے چلتا، لیکن وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے میں اپنے کام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اس کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ مشاہدے میں بھی ہے کہ کئی کاروباری حضرات ایسے جن کا کاروبار پہلے اتنا بہتر نہیں تھا، حج کر کے جس وقت واپس آئے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے اندر مزید عروج عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی یہاں پر آزمائش ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور درمیان میں کیا آ جاتا ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے، پیسے کی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ پیسہ ہے لیکن کاروبار کس کے حوالے کر کے جاؤں گا، بیوی بچے کس کے حوالے کر کے جاؤں گا؟ تو یہ رکاوٹیں، اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے اور وہ بیت اللہ کی حج کے لیے نہ جائے، نبی علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو ہم اب اپنی عقلوں کو کیا کر دیں؟ ایک ہمارے دوست تھے، وہ خود بتاتے ہیں، کہتے بیت اللہ کی حج کی تیاری ہو رہی تھی، سارا نظام مکمل ہو چکا تھا، لیکن گھر کے اندر حالات ایسے ہو چکے تھے کہ گھر میں بچے کی ولادت ہونے والے تھے، اور گھر کے اندر کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے سلسلہ کرنے والا ہو، اور بچے کی ولادت بھی حج کے دنوں میں ہی ہونی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اولاد سب کو پیاری ہوتی۔ وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر چھوڑ گیا اور بیت اللہ کے حج کے لیے چلا گیا۔ خود کہتے ہیں حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایسے نظام، ایسے انتظام و انصاف فرمائے کہ عقل جو ہے وہ دنگ کی دنگ رہ گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو یہ صرف اور صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کی بعض آزمائش ہوتی ہے، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، رکاوٹیں بہت آنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہم گناہ کا کام اگر کریں تو گناہ کرنا آسان ہے، اب نیک کام میں نے شروع کیا ہے تو ہر طرح سے رکاوٹ آتی ہے۔ وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ انسان کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے، کہیں یہ بندہ کچا تو نہیں ہے، یہ رکاوٹیں دیکھ کر بھاگنے والا تو نہیں ہے، یا ان رکاوٹوں کا سامنا کرتے 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 اس نیک عمل کو بنانے والا ہے۔ حج کے اندر بھی یہی تھا نا، آپ گھر سے نکلتے ہیں، کہاں تک آپ نے جانا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے، کتنے سفر طے کرتے کرتے آپ نے جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، وہ جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر کئی رکاوٹوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن ان رکاوٹوں کو طے کرتا 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 جس وقت بندہ حج کو مکمل کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت گھر کو واپس آتا ہے اس طرح گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی حج نے اس کو ایسا صاف ستھرا کر دیا، لیکن 7 رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں۔ چاہے آج کے دور کے اندر تو بڑی سہولیات ہیں، لوگ حج کرنے کے لیے کس پر جاتے ہیں؟